مجھے بتائیے سکا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کرتا؟ یہ تاریخ کا کتنا دردناک واقعہ ہے کہ سکا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا، اللہ اکبر، مٹی انڈھیل دیتا، اور بیٹی چیختی چلاتی تڑپتی روتی فریادیں کرتی ہاتھ باندھ کے زندگی کی بھیک مانگتی، لیکن اس سنگ دل کو ترس نہ آتا۔ اور یہ ایک دو دس واقعات نہیں، یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہر روز ہوتے، اور بیٹیاں ریت تلے دبا دی جاتی۔ کون تھا جس نے ان دکھیوں کی فریاد کو سنا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے حضور کا ایک فرمان ایک بار نہیں 1000 بار سنا ہے، آپ کو عربی متن کے ساتھ بھی یاد ہوگا، لیکن اس کے اس پہلو پہ غور کیجیے کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس دور میں میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم اس کو کلمہ تحسین کے معنی میں لیتے ہیں، اس پس منظر میں اس کو دیکھیں تو یہ کلمہ جہاد ہے۔ جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں اور ظالم سماج، وہ کیسی بیٹیاں جو زندہ درگور ہوتی تو کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوتا، معاشرہ داد دیتا، کوئی موم بتی جلانے والی آنٹیاں بھی نہیں تھی، کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا، ان کی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی تھی، ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا، اور روزانہ وہ ریت تلے دب رہی تھی۔ تو میرے حضور نے ان بیٹیوں کے حق میں آواز بلند کی اور فرمایا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے دلوں کو تسکین آنے لگی حضور کے ایک جملے سے کہ اب دکھوں کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو ایک بیٹی یا دو بیٹیاں، فرمایا دو بیٹیاں اور یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھاتا ہے، ان کو جوان کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، پھر نکاح کر دیتا ہے، میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ تو مجلس میں موجود ایک شخص بولا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں ایک ہو تو میں اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ ذرا کہانی دیکھیے، کہاں بیٹی والا پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے بیٹی مل گئی ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، قرآن بتاتا ہے آبرو بچانے کا ایک ہی رستہ ہے، پگڑی کا کلس اونچا رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچتا ہے کاش کہ میری بھی دو ہوتی اور یہ اعزاز مجھے ملتا، تبھی تو سوال کر رہا ہے حضور اگر کسی کی ایک ہو تو حسرت سے پوچھ رہا ہے۔ تو کہاں بیٹیاں باعث ننگو آر ہیں اور کہاں بیٹیاں عزت کا نشان بن گئی۔ بیٹیاں ماں باپ کی بخشش کا ضمانت بن گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک حبشیہ خاتون آئی اور اس کی دونوں پہلوؤں میں دو بیٹیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کا گھر ہے، کچھ ملا نہیں، کہا میں نے کہا یہ گوارا نہیں کہ ہمارے گھر سے کو خالی جائے۔ میں نے پھر دوبارہ تلاش کی تو مجھے ایک چھہارا مل گیا، خشک کھجور مل گئی، میں نے وہ کھجور اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دی تو اس نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، آدھا اس میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن خود نہیں لیا۔ ام المومنین آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور جب گھر آئے تو سب سے پہلی بات سلام عرض کرنے کے بعد یہی عرض کی حضور آج عجیب واقعہ ہوا، ایک خاتون آئی اس کے پہلوؤں میں دو بیٹیاں تھیں اور وہ خود بھی شدید بھوک سے تھی اور اس کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا تھا، لیکن میں نے تلاش کیا تو ایک کھجور ملی تو میں نے پیش کی تو اس نے حضور خود نہیں کھائی، آدھے آدھے ٹکڑے کر کے دو بیٹیوں کے منہ میں ڈال دیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس خاتون کو جہنم کا حکم ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، تو یہ بیٹیاں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گے، اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو بیٹیاں ماں باپ کی بخشش کے زمان، امرأہ مردودہ حدیث میں آتا ہے، امرأہ مردودہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو وہ پہلے کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی، پھر طلاق یافتہ بھی ہو گئی، اب معاشرے میں کون سے قبول کرے گا؟ پہلے ماں باپ نے بڑے جتن کر کے بڑی محنت سے شادی کی تھی، اب جہیز نہ لانے کی وجہ سے یا بدصورتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے طلاق دے دی گئی، اب وہ واپس باپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی، اس کو کہتے ہیں عربی میں امرأہ مردودہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس امرأہ مردودہ کے باپ کو جہنم کا گناہوں کی وجہ سے حکم ہو گیا تو یہ اللہ سے بحث کرے گی
یہ درمیان میں کھڑی ہو جائے گی اور اللہ سے بحث کرے گی، یا اللہ تو نے نہ مجھے عقل دی، نہ تو نے مجھے شکل دی۔ سسرال نے قبول نہیں کیا، خامن نے دھکا دے دیا، یہ ایک بوڑھا تھا مزدوری کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی بات کو مان کر کے اس کے گناہگار باپ کو جنت عطا کر۔ کہاں بیٹیاں جہنم اور کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کی بخشش کی ضمانت بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ میرے حضور کا لایا ہوا، یہ میرے حضور کا لایا ہوا پیغام محبت ہے، خوشبو پھیلی حضور کے لائے ہوئے دین سے۔ تو ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا کرو۔ تو بیٹیوں کے لیے آج عزت ہے، وہ ایک زمانہ وہ تھا، آج یہ میں بات کر رہا ہوں تو کتنی آنکھیں نمناک ہیں، کیونکہ ہم بھی سینے کے اندر دل رکھتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ پیار کہاں سے آ گیا، یہ چشم الفت کے کہاں سے آ گئے؟ یہ تو بیٹیوں کو انسان زندہ کر کے درگور کر کے فخر کر رہا تھا، تو اب بیٹی کا نام اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ جب گھر میں جاتا ہے، یہ پچھلے دنوں کے اندر زینب کا واقعہ ہوا، تو ہر شخص اپنی بیٹی سے لپٹ کے رویا، اور اس کی عجیب کیفیت تھی، بیٹیوں کا پیار جاگا، عجیب محبت کا عالم تھا، اور پورا معاشرہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ انگڑائی آئی، اور بیٹیوں کے لیے محبت کے جذبات کس طرح ابھرے۔ تو یہ تو زندہ درگور کرتا تھا انسان، یہ پیار ملا کہاں سے؟ میں گجرانوالہ مارکیٹ میں جا رہا تھا، تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے کمر پہ بوری لادی ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ تو میں اس سے شناسا تھا، تو میں روک کے کہا کہ اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہو تو کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے مجھ سے مخاطبہ کر کے جو بات کہی، وہ کبھی اس کا لہجہ مجھے نہیں بھولا، ایسے اس نے بڑی اس کی سخت انگلی تھی، اور پوری طرح اس نے ایسے کہا حضرت، اور ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، حضرت ایک میری بیٹی رہتی جس کی ابھی میں نے شادی کرنی، تو پھر انشاءاللہ کام چھوڑ دوں گا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ یہ بھائی تو قتل کر دیتا تھا، کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے، اور آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ بھائی کے سینے میں پیار کس نے ڈالا، باپ کے سینے میں محبت کس نے ڈالی؟ اندر سے جواب آیا، میلاد والے رسول نے۔ اگر وہ نہ آتے تو آج بھی بیٹیاں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں، آج بھی ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہوتا۔ انہوں نے عزت دی، انہوں نے وقار دیا، اور کہاں سے پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیا، اور انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں تھمتی، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے۔ کہا وہ کون سی باتیں؟ کہا کہ میں نے سفر پہ جانا تھا، تو سفری معبود میں نے ساتھ باندھا، وہ سفر کے خدا الگ رکھتے تھے، اور راستے میں ان کو سامان سے نکال کر کے گاڑ کر کے پوجا پاٹ شروع کر دیتے۔ تو سامان میرا پہلے ہی بڑا وزنی تھا، تو میں نے سفری معبود پتھر کا رکھا، تو سامان اٹھایا تو بڑا بوجھل ہو گیا۔ تو میں نے کہا میں تو اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں، تو میں نے اس کو نکال دیا، اور آٹا گوندھ کر کے ایک ہلکا سا بت تیار کیا، اور دھوپ میں اس کو خشک بھی کر لیا، اور پھر اس کو اپنے سامان میں باندھ لیا، اور سفر چلتا رہا۔ راستے میں پوجا پاٹ بھی ہوتی رہی۔ جو توشہ سفر لیا تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق تھا، لیکن سفر تھوڑا زیادہ ہو گیا، اور توشہ سفر ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں مجبور ہو گیا، تو میں نے سامان سے اس بت کو نکالا، جب بھوک سے بہت مجبور ہو گیا، اور پتھر پہ رکھ کے اس کو کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی، پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل گئی۔ تو آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ کیسا خدا تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکا، جو یہ بھی گزارش نہ کر سکا کہ صاحب آخر تیرا معبود رہا ہوں، اب یہ زیادتی تو نہ کر کہ مجھے تو نے پہلے گوندا ہے، پھر پکایا ہے، اب دانتوں تلے چبائے گا، پھر تاریک معدے میں پھینکے گا، پھر ہضم کے بعد گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، یہ تو قیامت نہ ڈال گا، یہ تو ستم نہ کر۔ لیکن آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ اور دوسری بات جو یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے، وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی، اور میں کئی سالوں کے سفر پہ جانا تھا۔ میں جب واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی،
میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں زندہ درگور نہ کر دے بیٹی کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے جملے رکھ لیے تھے۔ جب باپ گھر آتا ہے سفر سے تو بیٹیاں ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہیں اور باپ باپ کہہ کے پکارتی ہیں، تو اس وقت لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ کیا وہ لمحے ہوتے ہیں اور باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ساری تھکن نہ جانے کہاں اتر گئی ہوتی ہے، اور بیٹی کا میٹھا سا چہرہ اور اس کی توتلی سی زبان ایسے رس گھولتی ہے کہ وہ گھر گھر نہیں لگتا، جنت کا ٹکڑا لگتا ہے۔ جب آنگن میں کھیلتی بیٹیاں چہچہاتی چڑیوں کی طرح پیار بانٹتی ہیں تو پھر ماں باپ تو پھر نہال ہو جاتے ہیں، وہ کیا رنگ ہوتے ہیں بیٹیوں کے۔ اور پھر بیٹی کو سکھایا گیا تھا باپ کا پیار، کیوں؟ اس لیے کہ ماں جانتی تھی کہ زندہ درگور کر دے گا، تو اتنا پیار سکھا دو، ایسے پاکیزہ اور ایسے جو ہے وہ خوبصورت لفظ اس کی زبان پہ رکھ دو کہ اس کا دل پسی جائے۔ تو باپ جب آیا نا تو یہ یا ابتاہو کہہ کے مخاطب ہوئی اور ٹانگوں سے لپٹ گئی اور اتنے میٹھے لہجے میں باپ سے باتیں کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو گھور کے کہا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نے باتیں سکھائی ہیں، اور میں موقع کی تلاش میں تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دوں۔ ایک دن بہانے سے باہر لے گیا اور ریت کا گڑھا کھودنے لگا ریت سے، تو میری بیٹی کو نہیں پتا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ آگے بڑھتی اور مجھے کہتی آپ اتنی گرمی میں یہ زحمت گوارا کر رہے ہیں، کوئی کرنے کا کام ہے تو پھر کر لینا۔ لیکن میں جلدی جلدی فارغ ہونا چاہتا تھا، حتیٰ کہ میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، تو وہ آگے بڑھی اور اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے اپنے آنچل سے میرا پسینہ صاف کرنے لگی۔ میرا دل لرز گیا، اور اگر پتھر بھی ہوتا تو جو ہے وہ پگھل جاتا، لیکن شاید میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا ایسا جکڑا ہوا شخص تھا کہ میں نے دل کو جو ہے وہ کڑا کر کے دوبارہ اسی عمل کو جاری رکھا، حتیٰ کہ جب گڑھا کھود چکا تو میں باہر جب نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے چہرے پہ عجیب طمانینت تھی کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ تو جب میں باہر نکلا تو وہ خوش ہوئی اور میں نے زور سے اس کو دھکا دیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہ میرے سے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگنے لگی، اور میں جلدی جلدی ریت انڈھیلنے لگا، اور وہ روتی تھی، چیختی تھی، پکار کرتی تھی، اس کی پھٹی پھٹی حسرت بھری آنکھیں مجھے دیکھتی تھی کہ یہ باپ ہے، سفاک ہے، لیکن میں جلدی جلدی فارغ ہونا چاہتا تھا۔ جب اس کے گلے تل ریت آ گئی اور وہ تڑپنے لگی، پھر اس کی چیخیں فضا میں بلند ہونے لگی، پھر میں نے اس کو دبا دیا، اس کے ننھے ننھے ہاتھ تڑپتے ہوئے کبھی ریت سے باہر آتے اور میں اوپر سے مٹی ڈالتا، پتھر بھی ہوتے تو پگھل جاتے، لیکن میں اس کو دبا کر کے سمجھا کہ میں نے جان چھڑا لی، آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ اور جب وہ یہ بیان کر رہا تھا وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، کسی نے اس کی طرف گھور کر کے دیکھا، کہا تو نے اتنا دردناک قصہ سنایا، اللہ کے محبوب دکھی ہو گئے، لیکن حضور نے فرمایا اس کو سنانے دو۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، لیکن میرے محبوب نے بیٹیوں کی کفالت کرنے والوں کو اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرنے والوں کو جنت میں اپنا ساتھی قرار دے دیا۔ تو کہاں سے اٹھایا کہاں تک پہنچا دیا۔ تو حیرت ہے، ایک دن کا محفل میلاد پریشانی کا باعث ہے، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، کیا ایک دن کا میلاد ہی کافی ہے یا حضور کے نام ساری زندگی لگانا ہوگی؟ جس نبی نے ہمیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا، کیا جھنڈیاں لگا کر کے، چراغاں کر کے، ایک دن کا محفل کر کے ہم حق ادا کر دیں گے؟ نہیں، ساری زندگی ان کے نام لگانا پڑے گا، ایک ایک سانس ان کے ساتھ وقف کرنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو ان کے ساتھ وابستہ کر دینا پڑے گا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں،
دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو آئیے ان کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کو مضبوط کریں، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، جئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے، آخری سانس تک ان کے ساتھ وفاؤں کا رشتہ قائم رکھیں، اور ان کے ساتھ محبتوں کا ربط کبھی بھی کمزور نہ ہونے پائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم